پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت ایک احتجاج جاری ہے۔ یہ احتجاجی دھرنا ان مظاہرین پر مشتمل ہے جو بلوچستان سے پچھلے کئی روز سے سفر کر کے اسلام آباد پہنچے تھے، جن پر پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن اور شیلنگ بھی کی گئی۔ یہ مظاہرین کون ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، اور ان مظاہرین کو لیڈ کرنے والی مارنگ بلوچ کون ہے، اور اس سارے معاملے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ مارنگ بلوچ ایک بلوچستان کی ایک لڑکی ہے جس کی قیادت میں 6 ستمبر 2023 کو تربت سے ایک قافلہ نکلا اسلام آباد کی طرف، جو آج سے 2 روز قبل اسلام آباد میں پہنچا۔ اس قافلے میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور مرد و حضرات شامل ہیں۔ اس جو قافلے کے مظاہرین ہیں، ان کے یہ مطالبات ہیں کہ ان کے 3 بڑے مطالبات ہیں، جن میں پہلا یہ مطالبہ ہے کہ بلوچستان سے جتنے بھی لوگ غائب ہوئے ہیں، جو مسنگ پرسنز ہیں، ان کا ڈیٹا شیئر کیا جائے کہ وہ کہاں ہے، کس سال میں ان کو بازیاب کیا جائے۔ یہ ان کا پہلا مطالبہ۔ اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ ماورائے عدالت جتنی بھی کارروائیاں بلوچستان میں کی جا رہی ہیں، جتنے بھی لوگ عدالتی حکم کے بغیر ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، یہ کارروائیاں بند کی جائیں۔ اور تیسرا ان کا بڑا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ گزشتہ دنوں میں سی ٹی ڈی کے ساتھ مقابلے میں ایک بالاچ بلوچ اور اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ مارے گئے تھے، اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے کہ بالاچ بلوچ کو کیوں مارا گیا سی ٹی ڈی کی جانب سے، اور سی ٹی ڈی نے یہ کارروائی کی اور سی ٹی ڈی نے یہ ظاہر کیا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ دہشت گردوں کے ساتھ ایک لڑائی تھی جس میں وہ لوگ مارے گئے۔ اس معاملے پر تحقیقات کی جائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مارنگ بلوچ کون ہے؟ مارنگ بلوچ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک میڈیکل کی ایک طالبہ ہے، جن کے والد ایک آزادی پسند تھے اور ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے۔ 2006 میں ان کو پہلے غائب کیا گیا، وہ غائب ہوئے، اور پھر 2009 میں وہ واپس آئے، پھر 2009 میں ان کو غائب کیا گیا، اور 2011 میں ان کی مسح شدہ لاش ملی۔ جس کے بعد جو خاتون ہے، جو لڑکی ہے، اس نے یہ احتجاج کی ٹھانی اور احتجاج کا سوچا۔ کچھ عرصہ یہ لوگ یہاں سے کراچی چلے گئے اور کراچی میں آباد رہے، پھر بولان میڈیکل کالج میں یہ پڑھتی تھیں۔ بولان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس پر ایک کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی، جس پر یہ لڑکی جس نے یہ نقاب پہنا تھا، ان کے بقول کے اس سے پہلے یہ نقاب میں رہتی تھی، لیکن انہوں نے جب بولان میڈیکل کالج کے جب طلباء و طالبات کو اریسٹ کیا گیا تو اس معاملے پر انہوں نے آواز اٹھائی، اور جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ شاید مجھے اس وقت لگا کہ اب مجھے نقاب اتارنا پڑے گا۔ اس کے بعد مختلف ایسے واقعات ہوئے کہ جس پر مجھے بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے آواز اٹھانا پڑی، اور تب شاید کہ میرا نقاب اترا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس معاشرے میں جس میں احتجاج کرنے والوں کے دوپٹے کھینچے جاتے ہیں، اور اس معاشرے میں میرا شاید نقاب اتارنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ آج سے چند روز قبل، 2 سے 3 روز قبل، جب یہ مظاہرین کا قافلہ اسلام آباد ٹول پلازا اور 26 نمبر چنگی پر پہنچا تو پولیس کی جانب سے ان لوگوں پر شیلنگ کی گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 226 لوگ گرفتار ہوئے، جن میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی، جن کو مختلف پولیس اسٹیشن، جن کو تھانہ کوسار میں، اور دوسرا ان کا تھانہ سیکریٹریٹ مارگلا، اور اس طرح جو مختلف جو تھانے ہیں ان میں ان کو رکھا گیا، اور پولیس کی جانب سے رات گئے ان لوگوں پر ٹھنڈا پانی بھی پھینکا گیا۔ ان جو پولیس کے ذمہ داران ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں پر ہم نے جو جتنا بھی شیلنگ کی، ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی، ان لوگوں نے ہمارے اوپر پتھراؤ کیا ہے، جو سرکاری اور جو روڈز ہیں ان کو بند کیا ہے، کار سرکار میں انہوں نے مداخلت کی ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر ہم نے کارروائی کی ہے۔ جبکہ جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بالکل پرامن ہیں، ہمارے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، ہم نے کسی بھی طرح ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم نے کسی بھی طرح ہمارا جو ملک ہے، ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیشنل پریس کلب کے سامنے جگہ دی جائے جہاں ہم احتجاج کریں، ہم جو احتجاجی دھرنا دیں، اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے جس پر ہمیں اسلام آباد پولیس ہمیں ٹارچر کر رہی ہے، اسلام آباد پولیس ہمارے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کر رہی ہے۔ جتنی بھی خواتین اس وقت مارنگ بلوچ کے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہیں، ان کے ورثاء کو بھی کالز کی جا رہی ہیں، ان کے ورثاء کو بھی کہا جا رہا ہے ان کو روکا جائے۔ اس وقت جو سارا جتنا بھی احتجاج ہے اس کو لیڈ کرنے میں مارنگ بلوچ اس وقت سب سے سامنے ہے۔ وہ یہ جو اتنا بڑا احتجاج ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اس کو وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے حکومتی ذمہ داران سے تاحال ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہو سکا،
یا حکومتی کوئی اراکین ان کے پاس نہیں گئے اس معاملے پر. ابھی تک ان سے جو اسلام آباد پولیس ہے وہی نمٹ رہی ہے. اسلام آباد پولیس ہی ابھی تک ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کو روکنے میں. 2016 میں مارنگ بلوچ نے کہا کہ 2016 میں ان کے بھائی کو بھی غائب کیا گیا, اور یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ وہ جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آئی. اور اس طرح وہ کہتی ہیں کہ ایک میں یا ایک میرا بھائی, میرا والد نہیں مارا گیا. اس طرح کتنے لوگ ہیں بلوچستان کے ہزاروں کے حساب سے جو لوگ غائب ہیں اور جو مارے گئے ہیں. ان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو ماورائے عدالت کاروائیاں ہیں ان کو روکنا چاہیے. یہ جو اس طرح کی کاروائیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی اگر اس وقت جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان کا ڈیٹا شیئر ہونا چاہیے کہ آیا جتنے بھی لوگ غائب ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں, کس سال میں کتنی تعداد میں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, کن کیسز میں گرفتار کیے گئے. یہ ان کا کہنا ہے. 2011 میں اس حوالے سے ایک کمیشن بنایا گیا تھا کہ جتنے بھی یہ جو مسنگ پرسنز ہے بلوچستان کے ان کے حوالے سے, تو اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 8,500 لوگ وہ بلوچستان سے لاپتہ تھے, جن میں سے 1977 جو لوگ تھے وہ رہا ہو گئے تھے. اور یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہ پاکستان میں آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے, اور اس پر مختلف احتجاج اس سے قبل بھی رہے ہیں, اور یہ کوئی اپنے نوعیت کا پہلا یہ احتجاج نہیں ہے. لیکن ایک اس چیز میں جو یہ والا احتجاج ہے اس میں ایک اہم چیز ہے اور جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لیڈ اس وقت خاتون کر رہی ہیں, اور یہ خاتون اتنے اس تعداد میں لوگوں کو, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں سے لے کر, تربت سے لے کر یہاں تک پہنچی ہیں, اور وہ بھی ابھی سامنے کھڑی ہیں ان لوگوں کے, اور جو حق دینے والے ہیں, جو انصاف دینے والے تمام ادارے ہیں, چاہے سپریم کورٹ ہے یا ایوان بالا ہے یا جتنے بھی اس وقت جو حکومتی نمائندگان ہیں. لیکن اس ابھی تک جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس میں حکومتی نمائندگان کی طرف سے یا حکومت بالا کی جانب سے ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا گیا, یا ابھی تک ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے گئے.